اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ احباب کو آج کے سبق نمبر 8A میں حصہ اول قرآن سیکھیں آسان طریقے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ ترجمہ کیجئے اور اللہ سے اور اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ABCD۔ اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے کیا جواب؟ نومکم کے معنی بتائیے۔ کم کا لفظ آ رہا ہے۔ ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند، ABCD۔ آپ سب کی نیند۔ اور وَسُبْحَانَ اللَّهِ کا ترجمہ کیجئے اور اللہ بلند و بالا ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ بلند و بالا ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ ABCD جی۔ اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ گڈ۔ تو آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تشہد پڑھیں گے اور گرامر میں ہم اس میں اشارہ ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا پڑھیں گے اور نکات تعلیم بھی دیکھیں گے۔ اس طرح انشاءاللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 27,500 بار سے زیادہ قرآن پاک میں آئے ہیں الحمدللہ۔ آج کا سبق بہت اہم ہے، میں اس کی جو ہے وہ سبق کے دوران وضاحت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سب یہ جو ہے مالی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اور حضور اللہ پاک کے دربار میں پیش ہوئے تو یہ اس وقت آپ نے الفاظات کہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ میرے لیے کیا لائے؟ تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری سبھی قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں، سب کی سب اللہ تیرے لیے ہے، یعنی یہ میں تحفہ لے کے آیا۔ تو آئیے اس کو پہلے الفاظ دیکھتے ہیں، پھر آگے اس کے مکالمے کے باقی حصے دیکھیں گے۔ یہ اصل میں مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ اور آپ اور جو ہے کائنات کے باقی مخلوق کے درمیان۔ تو پہلے ابتدا اس کی آپ کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ تحیت کے معنی ہے قولی اور تحیات اس کی جمع ہے، اور چونکہ الف لام لگ گیا ہے اس لیے تمام یعنی سب کی سب قولی باتیں کیا ہیں؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر، یہ جو ہے سب کی سب قولی باتیں ہیں۔ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں، تمام شکر، اس لیے للہ ہے، اللہ کے لیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کیا جو ہے ان دونوں کا جو ہے مطابقت ہے۔ التحیات للہ، تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام قولی باتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ صلوات جمع ہے، صلاۃ جو ہے نماز کو کہتے ہیں اصل میں، لیکن یہاں اس سے مراد ہے بدنی عبادت۔ بدنی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، یعنی جس میں جسم کو مشقت اٹھانی پڑے، وہ تمام کی تمام عبادتیں جو ہے صلوات میں شامل ہو جاتی ہیں۔
طیبہ، طیبہ کی معنی ہوتا ہے بدنی، یعنی سوری مالی، پاک کرنے والی. طیب کے معنی پاک. پاک کرنے والی کون سی باتیں ہیں؟ اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. دوسرا ترجمہ جو ہے سارے عظیمی کلمے، ساری باتیں، ساری پاکیزیاں جو ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے. یعنی جب آپ کو جو ہے معراج میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ نے یہ کلمات کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یعنی جب آپ تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ منظر ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کو طے کرتے ہوئے، تمام آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے، اور جو ہے عرش کے پاس جا کے جب حاضری دیتے ہیں تو آپ یہ اس مقام پہ یہ الفاظ کریں. کتنے اہم الفاظ ہیں. اور اس کے جواب میں دیکھیے اب اللہ تعالیٰ اچھا اسباق پہلے لے لیتے ہیں. سبھی قولی باتیں جیسا میں نے بتایا، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات، نصیحت، صحیح راستہ بتانا، نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، اور سب مالی باتیں ہم نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ دیکھی. بخاری اور مسلم شریف کی جو ہے حدیث میں آتا ہے 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں یعنی دم درود، اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی صحابہ کی مجلس میں آپ نے یہ جو الفاظ کہے تو تب ہوا کیا؟ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں. آپ نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر شکت ہے. یعنی دین کے معاملے میں جس بندے نے پہل کر دی اس کا درجہ سب سے بڑا ہے، وہ جو ہے کامیاب ہو گیا. باقی تو اس کے پیچھے چلنے والے یا اس کو دیکھ کے عمل کرنے والے. تو لہٰذا یہ جو نیکی کا عمل اور اس کی ابتدا جو کرتا ہے اس کو جو ہے سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں. تو ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان ہو. یاد کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے. تینوں کا احتساب کیجیے کہ زبان کا کیا حال ہے، قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہے، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. تینوں چیزوں کے لیے پلان بنائے کہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے ان کلمات مبارک کے جو ہے نا وہ ترجمہ دیکھ لیں. آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر دیں. جی سمیرہ آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیجیے. چلیے آپ کیجیے. جی انمیوٹ کیجیے اور ان الفاظ کے ترجمہ کیجیے. چلیے وہ نہیں کر رہی ہے. برادر عارف آپ نے ان کے بعد ہینڈ ریز کیا تھا، چلیے آپ کر دیجیے. سب قولی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں، سب بدنی عبادتیں اور سب مالی عبادتیں. جی جزاک اللہ خیر. چلیں اگلے حصے میں جانے سے پہلے کچھ سوالات ہیں، ان کا سوال جواب کر لیتے ہیں. التحیات کے کیا معنی ہے؟ تمام قولی باتیں، تمام ضروری چیزیں، تمام قولی باتیں. تمام قولی باتیں. ہاں اس کا آپ کا جواب صحیح ہے. یہ سوال میں جو دوسرا تمام ضروری چیزیں یہ اس کی وضاحت میں ہے، لیکن اصل جواب یہی ہے. اور اگلا تھا الطیبات کے کیا معنی ہے؟ تمام خالص مال، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا، اور تمام مالی باتیں، تمام نمازیں اور دعائیں. یہ اس کا مالی عبادتیں تمام پاکیزہ. اگلا حصہ جو ہے یہ پلیز ابھی میوٹ کر لیجیے. والوں کو میوٹ کر لیجیے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مکالمے کا دوسرا حصہ ہے. تو جواب میں وہاں سے عرش سے جواب آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام سلام ہو علیکہ آپ پر، ایھا اے نبی، یو میرے نبی، نبیو یعنی اے میرے نبی آپ پر سلام ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا التحیات للہ والصلاۃ والطیبات. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. یعنی جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ منظر ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا سفر کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچ کے یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. آئیے اس کے الفاظ اور اسباق دیکھتے ہیں. الف لام ہر قسم کی سلامتی ہو، یہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. جس کے ساتھ الف لام لگ جو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام، کل، جنس. تو یہاں چونکہ اسلام کے ساتھ لگا، اسلام کے معنی ہوتا ہے سلامتی، خیریت، عافیت، تو لہٰذا ہر قسم کی عافیت، مثلا ناپسندہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. یہ اب ہم جب کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ حصہ ہے اس مکالمے کا جو وہاں اس وقت جو معراج پہ ہوا تھا. تو علیکہ یہ دو کا مجموعہ ہے، اللہ اور کا. اللہ معنی پر آپ، اور یہ علیہ کی ٹیبل سے ہم نے دیکھا تھا علیکہ، یہ وہاں سے جو ہے ٹیبل سے آیا. یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آتے ہیں الفاظ یا ایھا یا ایھا. ان تینوں کے معنی ہے اے، یعنی یہ ایک پکارنے کا، ندا کا انداز ہے، آواز دینے کا. یا جیسے ہم کہتے ہیں یا ربنا، اے ہمارے، یعنی ہم آواز لگاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں. تو یہ بہت صدائی الفاظ ہیں. ان تینوں کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے یا اور ایھا یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، یا ایھا بہت جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی جو ہے ایک ہی ہوتے ہیں. نبیو، نبیو جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے نبیون، انبیاء. اور جو ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کی آتی ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے. اگلا حصہ ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی تم پر جو ہے ہر قسم کی سلامتی ہو، اور اللہ کی یعنی میری جو ہے رحمت ہو، اور تم پر جو ہے میری برکتیں ہوں. یہ جو لفظ وبرکاتہ اس کے ٹکڑے کریں جی، کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ تین ٹکڑے ہیں، وا، برکات اور ہو، تین. اچھا چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں. رحمت، رحمت جو ہے وہ مؤنث ہے، اور برکت یہ بھی مؤنث ہے، ایک ہے. برکات جمع ہے اس کی. وبرکاتہ آپ نے صحیح فرمایا، واو کی معنی اور، برکات یہ جمع کا ہے، الف تا سے پہچان رہے ہیں. اور ہو جو ہے اس کے ساتھ ایک ضمیر آئی ہے، یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں. تو اب یہ مکالمہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت مکالمہ ہے. آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہی مکالمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہر نماز میں، تشہد میں بیٹھ کے جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ عرش پہ ملاقات کے لیے اوپر آسمانوں پہ جا رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور جو ہے حاضر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے. اب وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے کہے تھے وہ ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ اس مکالمے کا خوبصورت تھا. ابھی یہ پورا نہیں ہوا، مکالمہ چل رہا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی کے ہم جو اسباق لے لیتے ہیں. اوپر کی تین عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیزوں کی دعا ہے.
سلام رحمت اور برکتیں، یعنی اس کے اندر تشہد میں آپ پہ سلامتی رحمت اور برکتیں جو ہے اس کی دعا ہے۔ سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ جو ہے آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب خیال رکھیے، اللہ جو ہے آپ کا رکھے، برکتیں ہو، احسان فضل خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی ہے۔ آپس میں پلیز جن کے شور ہو رہا ہے وہ خود ہی اس کو جو ہے میوٹ کر لیا کریں، جب سوال جواب ہو اس وقت جو ہے انمیوٹ کیا کریں۔ شکریہ۔ آپس میں السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو، یعنی جس دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ ہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات نہ سامنے آئے۔ کیسی زبردست چیز ہے یہ جو ہم ہیلو ہائی اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں کہتے ہیں، اور پھر کہنے کا یہ جو اثر ہے، ہر عمل کا ثواب الگ ہے، یعنی جو جو الفاظ ہم اس میں کہتے ہیں ان کا ثواب ہے، جبکہ وہ ہیلو ہائی اور گڈ مارننگ کا تو کوئی ثواب ہی نہیں، بس ایک اظہار ہے۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے جو ہے مکالمے کے اس حصے کا آپ میں سے کوئی ترجمہ کرتے۔ یس شگفتہ، سسٹر شگفتہ آپ کیجئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو یا سلام ہو علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و رحمت اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، و برکاتہ اور برکت ہو اس کی آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں السلام علیکم کا ترجمہ کیجئے۔ علیکم، رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہوگی آپ سب پر، سلامتی ہو مجھ پر، ABCD۔ جی سلامتی ہو آپ سب پر۔ ورحمت اللہ کا معنی بتائیے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی۔ اور اللہ ABCD۔ کی رحمت اور اللہ اور کی اللہ رحمت کی رحمت۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ محفوظ رکھنا، ہر بلائی میں زیادتی ہونا، خیال رکھنا، کم ہونا۔ ہر بھلائی میں زیادتی ہونا، ہر بھلائی میں زیادتی ہونا۔ تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں؟ 2، 4، 3، 5 ABCD۔ تین کون سی؟ سلام رحمت و برکت۔ ہاں، تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 3 دعائیں ہوتی ہیں۔ آئیے یہ مکالمے کا اگلا حصہ ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام، سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ ان لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر، صالحین جو نیک ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے بعد آپ نے مزید یہ اضافہ کیا، آپ نے یہ الفاظ دہرائے، آپ نے کہا السلام علینا، یعنی مجھ پر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر، جو ہمارے یعنی وہ جو ہمیں عباد اللہ کے بندے ہیں، صالحین ہیں، ان سب پر بھی ہو۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف مجھ پہ نہیں بلکہ السلام علینا ہم سب پر ہو، کیا؟ عباد اللہ، اللہ کے بندے کون سے؟ صالحین جو نیک ہیں۔ آئیے اس کے کلمات اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سلامتی ہم پڑھ چکے ہیں، الف لام آ گیا، تو لہذا ہر قسم کی سلامتی۔ علینا یہ اسی کے روح سے آیا ہے جو اس سے ہم نے پہلے علیہ کا دیکھا تھا۔ وعلا اور پر، عباد اللہ، یہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ غلام۔ عبد کی جمع عباد ہوتی ہے، عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ صالح یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے صالحون اور صالحینہ، یہاں پہ جو ہے یہ صالحینہ آیا ہے۔ آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم علینا بیچ میں ہیں۔
جب اگلا پیچھا ہے وہ درمیان والے حصے کو بھی جو ہے جس میں ہم شامل ہیں قبول کرے گا. یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں اتحیات میں تشہد میں تو یہ اس میں ہم خود بھی شامل ہیں کیونکہ اعلیٰ عباد اللہ صالحین میں ہم وہ تمام لوگ جو نیک ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں جو صالحین کے درجے میں آتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. تو یہ پورا مکالمہ ہوا آپ کے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان. تو آگے جو مکالمے کا حصہ ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے. یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا جیسا کہ صالحین نے کیا ہے. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی کوشش کریں, اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنانا ہے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں, صالح بننے اور صالحین رہنے کے ساتھ رہنے کے لیے پلان کریں. تو آگے چلنے سے پہلے اس کا ترجمہ کیجئے. جی ہاں جی ناہید ناصر, چلیں جی آپ نے ابھی تک کوئی ترجمہ نہیں کیا, سسٹر آپ کیجیے. سلام ہو علینا ہم پر و علی اور اوپر عباد اللہ عباد یعنی بندے اللہ کے الصالحین جو نیک ہیں. جزاک اللہ خیر. اب یہ مکالمے کا تیسرا حصہ آتا ہے. پہلا حصہ کیا تھا, آپ نے ابتدا کی, اللہ نے اس کا جواب دیا, پھر آپ نے آگے مزید جو ہے وہ اضافہ کیا کہ نہیں مزید پڑھیں میرے ساتھ دوسرے جو اللہ تیرے نیک بندے ہیں ان پہ بھی ہو. اب مکالمے کا یہ تیسرا حصہ کیا ہے, جب یہ سوال و جواب ہوئے تو کائنات کے ہر وجود نے مل کر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ کے. یعنی یہ شہادت گواہی جو ہے یہ تمام کائنات کے نے جو ہے اس مکالمے کے سوال و جواب کے بعد جو ہے دی. گواہی دینا کسی بات کو سچ بتانا, اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا. اشہد میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے, اکیلا ہے, معبود ہے اور کوئی اس کے سوا نہیں ہے. یہ پڑھ چکے ہم. یہاں یہ 4 الفاظ ہیں جو لا یا نفی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. لا بذات خود اس کے معنی ہے نہیں, ماں اس کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں, کیا, جو, اور ایک لفظ آتا ہے لم نہیں ڈڈ ناٹ, اور ایک آتا ہے لن نہیں ول ناٹ. یہ چاروں الفاظ جو ہیں یاد کر لیجئے, لکھ لیجئے اور اس کو دیکھتے رہیے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. قرآن میں یہ بے تحاشا بار آتے ہیں, اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 3500 بار سے بھی زیادہ آتے ہیں, بلکہ 4000 بار کے قریب آتے ہیں. الہ واحد ہے, آلہات اس کی جمع ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی ایک کلاس میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ بھئی الہ تو ایک ہی ہے, اس کی جمع کیوں ہے؟ اصل میں یہ لفظ تو عربی کا ہی ہے. عرب میں جو ہے اس زمانے میں وہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے, یعنی بت بھی ان کے بنائے ہوئے تھے اور ان ساروں کو جو ہے خدا کا درجہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں ان کی جو ہے الہوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمہارے کچھ نہیں کام آنے والے, تم جو یہ کرو یہ غلط کر رہے ہو. تو اس لیے یہ الہ کی جمع آلہات جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے, اور جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں وہ ہم نے سیکھنے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ بہت سارے معبود ہیں, جمع کا صیغہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اگر ہمیں آتے ہوں گے تو جہاں وہ الفاظ آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ واحد آ رہا ہے, یہ جمع آ رہا ہے, اور یہ اس معنی میں آ رہا ہے یا اس کا ریفرنس اور اس کا جو ہے کنٹیکسٹ ہے اللہ سوائے اللہ کے. تو ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک ایمرجنسی میں ڈاکٹر جو کہ ملک میں سروس کر رہا تھا, اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا, اور 10-12 میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اسی طرح ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہوں. بیٹے نے بار بار پڑھا
مگر باپ نے نہیں پڑھا. بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ نے کہا جو تھا عربی میں جواب دیا بیٹے میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر آ نہیں رہا استغفر. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے انسان کی جو ہے وہ سمجھے بد نصیبی ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ کہا جا رہا ہو یا وہ خود پڑھنا چاہ رہا اور نہ پڑھا جا رہا. یہ اس سے بڑی بد نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی. اور خوش نصیب ہے وہ کہ مرتے دم اس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو یقیناً وہ جو ہے کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا. بے شک اگر اس کا حساب کتاب ہوا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے عذاب سے آزاد ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے آخری کلمہ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ کلمہ جب آپ سب کے دل سے پڑھتے ہیں تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آپ کا نیا حساب کتاب ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش بھی دے. ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو. یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے جو ہے پڑھیے کہ موت سے یہ پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل. تو ہم لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ دعا کریں اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. احتساب کریں کہ میں نے کتنی مطلب اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرمانبرداری کی یا کر رہا ہوں. برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادتیں، ان سب سے بچنے کے لیے پلان بنائیے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ کیجیے. تبلیغ کیجیے کہ اس پیغام کو آپ نے قبول و غیر مسلم تک پہنچانا ہے کہ ان کی بھی کامیابی جو ہے اس کلمے کے ساتھ ہے. تو آگے چلنے سے پہلے اس کا ترجمہ کیجیے. یس ہاں جی مصباح، چلیں جی سسٹر مصباح آپ جو اس کا ترجمہ کیجیے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ جو ہے وہ جو مکالمہ ہو رہا تھا اس کا آخری حصہ یہ ہے. کائنات کے ہر وجود نے جو شہادت دی وہ کیا تھی؟ وہ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اس کے بعد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں. کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. ورسولہ، اور اس کے رسول ہے. ورسولہ کے ٹکڑے کیجئے، کتنے حصے بنتے ہیں؟ 3 یس کون کون سے؟ 3 وا رسول اور رسول. اچھا یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں دو لفظ ہیں، یہ ایک جیسے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان اور انا. ان اور انا دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ. اب یہ 4 الفاظ ہیں آپ کے سامنے، ان اور انا، ان دونوں کی آواز زبر کے ساتھ ہے. ان اور انا ان دونوں کے معنی بھی ایک ہیں کہ. ان کو یاد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جو ہے الفاظ جو ہیں ان سے ہم یاد ہیں. اگلے جو 2 کلمے ہیں ان اور ان، یہ زیر کے ساتھ ہے. یہ دونوں زبر کے ساتھ ہیں، یہ زیر کے ساتھ ہے. ان کے معنی ہوتا ہے اگر. اسے یاد کرنے کا جو ہے جملہ ہے انشاءاللہ. اور ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اور اسے یاد کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. تو یہ جو ہے اس کو بھی آپ جو ہے کہیں پہ لکھ لیے یا اپنی اسکرین پہ رکھیں اور تاکہ آپ کو یہ واضح فرق آ جائے کہ کس کا کیا مطلب ہے. عبدو اس کے بندے. عبد، اور ابھی ہم نے پڑھا تھا عبد کی بات وہاں سے آیا. رسول اس کا رسول. رسول واحد ہے، رسول جو ہے یہ اس کی جمع ہے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اذان کے سبق میں بھی اس کی تشریح گزر چکی ہے. یہاں پر عبد و رسول کے الفاظ سے زیادہ ہے. ہم سب کو اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے حسنہ کا بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر ہم نے اپنی زندگی کو جو ہے
اللہ کی راہ پہ گزارنا ہے اللہ کے طریقے، تو اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، یعنی درمیان والی امت بنا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں ایک درمیان کی امت بنایا اس لیے کہ تم جو ہے دوسرے لوگوں پر گواہ رہو۔ آپ جو ہے قرآن پاک میں تمام گزشتہ جتنی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں ان کے واقعات پڑھتے ہیں اور انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، تو وہ آپ اس پہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ قوم آئی تھی اور انہوں نے یہ اعمال کی اور اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ ہم سب پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی کہ یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر انسانوں کو جو ہے اپنا خلیفہ بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے، اور پھر ان انبیاء کی بات پہ جنہوں نے لبیک کہا، عمل کیا، وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے اس کے خلاف کیا تو ان پہ عذاب آیا، اور وہ جو ہے اس دنیا میں ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہوگا۔ ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار جو ہے سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو چلیے آگے چلنے سے پہلے اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، آپ میں سے کون ہمت کرے گا؟ ہاں جی، چلے جی، آمنہ اصغر، آپ نے ابھی تک کوئی ترجمہ نہیں کیا، چلیے سسٹر آپ اس کا ترجمہ کیجیے۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، بندے ہیں، ورسولہ، اور وہ رسول ہیں۔ تو اب جب بھی آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ معراج پہ گئے ہیں اور جا کے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ مزید یہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور باقی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اس پہ اوپر جو مکالمہ ہو رہا ہے، اس کو آپ تصور کے ساتھ پڑھیں اور پھر دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ وہ رسولوں میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2، 1، 3، 6، تین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کس عظیم ذمہ داری دی گئی ہے؟ ہمیں کون سی دی ہے؟ حج کرنے کی دعوت دینے کی، دعوت دینے کی، دعوت دینے کی، تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے۔ التحیات للہ، السلام علینا، السلام علیک ایھا النبی، اشہد، ABCD جی۔ اشہد، ڈی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبدہ میں کیا جو ہے وہ ضمیر ہے، یعنی اس کے معنی میں جو ہے کیا تعلیم ہمیں ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمیں دین کی دعوت دینا چاہیے۔ بی اب آگے ہے ایک آج سوال، اگر آپ کا کوئی ہے اس سبق کے بارے میں تو پوچھ لیجیے، ورنہ پھر ہم اگلے حصے کی طرف جو ہے چلتے ہیں۔ جی چلیے پھر اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المرسلین سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8B گرامر میں ہم پڑھیں گے، کے لیے ہم نے جو ہے وہ گرامر
تو آئیے TPI کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. یعنی جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں. ہم نے اب تک یہ پڑھا تھا الفاظ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. اسم جو کسی کا نام یا صفت ہوتی ہے اور اس کی پہچان الف لام اور تنوین یا آخر میں واو نون یا نون الف تا ہوتا ہے. فعل ایسا کلمہ جس میں کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور زمانہ ہو. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حروف کو جو ہے ضمائر سے کیسے ملاتے ہیں. مثلا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اور ایک اور ٹیبل ہم نے کیا تھا من کا. منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا. ایک اور ٹیبل تھا انہو، انہم، ان کا، انی، انی، انکم، انا. تو آپ میں سے کون جو ہے اس کو دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. چلے جی سمیرہ پہلا آپ کرائیے، عارف دوسرا آپ کرائیے، آمنہ آپ نے تیسرا کرانا ہے. چلے جی شروع ہو جائے. سمیرہ لہو کا ٹیبل کرائیے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. چلے عارف آپ دوسرا منہو کا کرائیے. منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا. چلے جی تیسرا جو ہے وہ ادھر ہی. انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. جزاک اللہ خیر. آگے بھی ٹیبل ہے، فکر نہیں کرے، باری آئے گی سب کی. بی ہی کا ٹیبل آ گیا. یہ کون کرائے گا؟ چلے جی شگفتہ آپ جو ہے بی ہی کا ٹیبل کرا دیجئے. bihi, bihim, bika, bi, bikum, bina. ہاں جی اگلا ٹیبل کون کرانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. ہاں جی عارف، بردر عارف. چلے فی یہ کا آپ کرا دیجئے. فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا. ہاں جی اگلا ٹیبل کون کرائے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. Alayhi, کوئی نہیں، میں کراؤں گا. alayhi, alayhim, alayka, alayya, alaykum, alayna. ہاں سب کا لے لیا. چلے الہی. نئے لوگ ہیں نا، میں نے کہا تھا سارے ٹیبل ہم نے دہرانے. بہت سارے لوگ چاہیے ان کو دہرانے کے لیے. ہدا کلیم. چلیں جی ہدا کلیم الہی کا ٹیبل کرائیے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. ہاں اچھا اس کے بعد سبیہ. سبیہ آپ جو ہے ماہو کا ٹیبل کریں. معاہو، معاہم، معاکا، معی، معاکم، معنا. ویری گڈ. اور یہ آخری ٹیبل اندہو، یہ کون کرائے گا؟ مصباح. چلے سسٹر مصباح اندہو کا ٹیبل آپ کرا دیجئے. یس سر. اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ میں کل بھی بتانا بھول گیا تھا، آج آگے بھی آئے گا بتاؤں گا. یہ ہم نے 9 جو ہے وہ حروف دہرائے ہیں. ان 9 میں سے یہ جو 2 آخری ہیں ماہو اور اندہو، یہ حروف میں ہم شامل کرتے ہیں، لیکن یہ ہے اسم. یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو 9 حروف ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے یہ آخری 2 جو ہیں حروف ما اور اندہ، یہ جو ہے اسم ہے. یہ اسم ہوتے ہیں لیکن استعمال بطور حروف ہوتے ہیں، اس کے حروف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. یہ پچھلے اسباق کے کچھ سوال ہیں. منہم المومنون کا ترجمہ کیجئے. ان سب میں مومن ہیں، ہمارے درمیان مومن ہیں، تم میں مومن ہیں، ان سب کے درمیان مومن ہے. ABCD. سب میں ان سب ان میں سب مومن میں ہیں. مومنین ہیں. ان سب جی میں. اللہ کے معنی بتائیے. اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ نے پسند کیا، اللہ راضی ہوا. ABCD.
اللہ راضی ہوا، راضی ہوا، اللہ راضی اللہ ہوا۔ راضی ہوا۔ کتاب کا اپنی کتاب سیکھ، اپنی کتاب سکھا، اپنی کتاب پڑھ، میری کتاب پڑھ، ABCD۔ اقرا کتاب کا اپنی کتاب کا تو سی اپنی تیری کتاب پڑھ، ہاں چلیے ابھی اپنی جو کتاب ہے میوٹ کر لیجئے، لمبا گہرا سانس لیجئے، ہم گرامر کا حصہ پڑھنے چلے ہیں۔ آج کی کلاس میں حروف جر میں 3 اہم باتیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حروف جر جو ہے یہ لی، من، ان، بی، فی، الا، الا، یہ جو ہے حروف جر جو ہے وہ ہم نے پڑھے 7۔ ان کے ساتھ ہم نے 2 اور پڑھے آج، ما، اندہ، یہ حروف مگر حروف جر نہیں ہے، اور کیا ہے یہ اسم ہے۔ حروف جر وہ ہوتے ہیں جو جب کسی کے ساتھ آتے ہیں تو اس کے نیچے زیر لاتے ہیں، اس لیے اس کو حروف جر کہتے ہیں۔ تو حروف جر یہ ہیں لی، من، ان، بی، فی، الا، الا، یہ 7 ہیں۔ 17 لیکن QC1 میں یہ 7 پڑھائے جاتے ہیں، اور 2 جو ہے یہ ما، اندہ، یعنی ان کو ملا کے 9 پڑھیں گے، باقی اگلی کلاسوں میں آئیں گے۔ آپ یہ نہ کہتے ہیں گرامر میں تو 17 ہوتے ہیں، آپ 7 پہ آ گئے۔ QC1 میں 7 یہ جو ہے ہم نے پڑھنے تھے، یہ آپ نے دیکھ لیے۔ آج آپ کی 8ویں کلاس ہے، باقی 12 کلاسوں میں ہم انہی کو دہراتے رہیں گے، تو اس لیے ان کو آپ اچھی طرح جو ہے یہاں پکا کر لیں، کیونکہ آگے والی کلاسوں میں اب فیل شروع ہونے والا ہے۔ جب فیل شروع ہوگا پھر ہم حروف کو جو ہے نہیں دہرائیں گے، صرف حروف کو استعمال کریں گے۔ تو ہر زبان کا حرف جر علیحدہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے آمنت باللہ، بی کے معنی ہم نے پڑھا تھا 7، ٹھیک ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیوں؟ اردو کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ ایمان لانا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ پر ایمان لایا یہ سمجھ آتا ہے۔ یعنی کلام کا ایک انداز ہے اردو کا، ہے کہ اس کے اندر بی کا ترجمہ ہم پر کرتے ہیں، یا انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں I believe in اللہ۔ یہاں ان کے معنی اردو میں کریں تو کیا ہوتا ہے میں، دیکھیے یہ تینوں جو ہے جگہ بی کا ترجمہ مختلف ہے۔ عربی میں ہم نے پڑھا 7، اردو میں پڑھا پڑھ، انگلش میں پڑھا میں۔ تو اس کا مطلب ہے پہلی چیز یہ یاد رکھیں ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ جو عربی میں آ رہا ہے اسی کا ہو ترجمہ اردو انگلش میں ہو۔ دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، کبھی حرف جر عربی میں تو آتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا۔ مثلا اغفر لی، یہاں دیکھیں لی کا لفظ آیا، لیکن جب انگلش میں کرتے ہیں فارگیو می، فارگیو می میں جو ہے کوئی حرف جر نہیں ہے، پریپوزیشن ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ورحمنی، ورحمنی یہاں دیکھیں عربی میں حرف جر ہی نہیں ہے، لیکن جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں رحم کر مجھ پر، تو پر جو ہے وہ حرف جر ہے اردو کا۔ اینڈ ہیو مرسی آن می، آن جو ہے یہ انگریزی کا پریپوزیشن ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ حروف جر جو ہے کبھی عربی میں نہیں ہوتے لیکن دوسری زبان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، حروف جر ہر زبان کا علیحدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، کبھی جو ہے عربی میں حروف جر ہوتا ہے لیکن دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے ہوئے نہیں ہوتا، اور کبھی یہ ہوتا کہ عربی میں ہی حروف جر نہیں ہوتا لیکن ترجمہ جو ہے کرتے ہوئے دوسری زبان میں جو ہے حروف جر آتا ہے۔ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ چوتھی بات ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، دیکھیں سے اور کو کے بدلنے سے کیا ہوا ہے، معنی بہت بدلے۔ ایک میں لکڑی کے ذریعے مارے ہیں، دوسرا لکڑی کو خود مارا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے حروف جر کا کمال ہے کہ حروف جر بدلنے سے معنی بدل گئی۔ یا جیسے انگلش میں گیٹ ان، حروف جر پریپوزیشن ان آیا، اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور گیٹ آؤٹ اس کے بالکل الٹ ہو گئے، گیٹ اپ اس کے کچھ اور معنی ہو گئے۔ تو یہ حروف جر بدلنے سے الفاظ کے ساتھ جو ہے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ گیٹ ڈاؤن۔ تو یہ 4 باتیں حروف جر کی آپ کو میں نے بتائی۔ پہلی یہ کہ حروف جر جو ہوتا ہے ہر زبان کا علیحدہ ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ ورڈ بائی ورڈ ترجمے میں رہے۔ نمبر 2، بعض اوقات عربی میں حروف جر ہوتا ہے لیکن ترجمے میں جو ہے حروف جر نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات عربی کے اندر جو ہے حروف جر نہیں ہوتا اور ترجمے میں ہوتا ہے، اس کے الٹ ہے پہلی بات۔ اور آخری بات یہ کہ حروف جر یہ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔
یہ دیکھیے حروف جر بدلنے سے معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں. مثلا صلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. ایک عربی کا جو ہے وہ مرکب ہے ہم پڑھتے ہیں صلی علی محمد، لیکن جب یہی لفظ صلی آیا تو اس میں یہاں پہ اللہ کا لفظ آنے سے رحمت کے معنی میں تبدیل ہو گیا. یہاں صلی تھا تو لی کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے نماز پڑھ، اور یہاں جو ہے اللہ کی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں رحمت بھیج. تو اس کا مطلب ہے صلی کے معنی جو ہے دونوں میں تبدیل ہو گئے لی اور اللہ کی وجہ سے. یہ کیا حروف جر، یعنی حروف جر بدلنے سے جو ہے بعض اوقات الفاظ کے یا حروف کے معنی بدل جاتے ہیں. تو لہٰذا خلاصہ اس کا یہ ہے ہر زبان کا الگ حرف جر ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، اور کبھی حرف جر ہے عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے. اور چوتھا یہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم آگے جائیں گے کہیں ایک لفظ کے ترجمے میں ہم کچھ طرح ترجمہ کریں اور کہیں بعض اوقات وہ ہوگا نہیں اور ترجمہ موجود ہوگا، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو بتایا تھا اس کے یہ معنی اور یہاں آپ اس کے مختلف کر رہے ہیں. یہاں یہ لفظ آ رہا ہے اس کا آپ ترجمہ ہی نہیں کر رہے، اور یہاں یہ لفظ ہی نہیں آ رہا اور ترجمہ کر رہے. تو یہ یاد کرنے والی. ورحمنی کا ترجمہ کیجئے، رحم کیجئے ہم پر، رحم کیجئے مجھ پر، رحم کیجئے مجھ پر، اور رحم کیجئے ہم پر. اے بی سی ڈی. رحم کیجیے مجھ پر. جی ہم جی اور رحم کیجیے مجھ پر. حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، صحیح کبھی کبھی غلط میں نہیں جانتا. اے بی سی ڈی. صحیح صحیح. کبھی 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 کا لفظ میں نے استعمال ہی نہیں کیا. اچھا اشارے کے الفاظ، ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب وہ سب وغیرہ. عربی میں کیا ہوتا ہے حاضہ، یہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے حاضہ یعنی یہ ایک انگلی سے. ہاؤلائے یہ سب یعنی جمع کا. ذالکا، ذالکا کے معنی ہوتا ہے دور وہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے اولائکا وہ سب. ہاذا ہاؤلائے ذالکا اولائکا. یہ چاروں کے چارے جو ہیں مذکر کے لیے، دو قریب کے ہیں ہاذا اور ہاؤلائے، ذالکا اولائکا دور بعید کے لیے ہے. تو اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید یہ ہو گئے. ان چار الفاظ کو سمجھتے ہوئے ٹی پی آئی کے ذریعے اس طرح پریکٹس کیجیے. ہاذا ہاؤلائے کہتے ہوئے ایک انگلی اور چاروں انگلیوں کو قریب کی طرف اشارہ کیجیے. ذالکا اولائکا کہتے ہوئے ایک انگلی اور چاروں انگلیوں کو جو ہے وہ دور کی طرف اشارہ کیجیے، جو منہ اور انت انگلیوں کے درمیان ہو. یعنی ہم کیا کرتے ہیں ہوا کا اشارہ ادھر کرتے ہیں، انت ان کا اشارہ ادھر کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو رستہ بنتا ہے اس کا اشارہ کیا ہوگا ذالکا اور اولائکا. ذالکا ایک انگلی، اولائکا چاروں. آئیے ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اب آپ میں سے کوئی یہ جو ان کو دہرا دے اشارے اور ترجمے کے ساتھ. جی آمنہ اصغر آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے، چلیے آپ دہرا حاذا دیجیے. حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. جزاک اللہ. آئیے مکالمہ دیکھتے ہیں. ہاذا مسلم، ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلم، ذالکا مسلم، اولائکا مسلم. دیکھیے ہاذا واحد تھا تو اس کے ساتھ اسم واحد آیا، ذالکا واحد تھا اس کے ساتھ بھی اسم واحد آیا، ہاؤلائے جمع تھا اس کے ساتھ اسم جمع آیا، اولائکا جمع تھا جمع. تو اس سے ہم نے یہ سیکھا اس میں اشارہ اگر واحد ہو تو اسم بھی واحد آتا ہے، اس میں اشارہ جمع ہو تو اسم بھی اس کے ساتھ جمع. چلیے آپ میں سے کوئی سب کا ایک بار جو ہے دہرا دے. چلیے عارف آپ دہرا دیجئے. ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون، ذالکا مسلم، اولائکا مسلمون. گڈ. ذالک کی جمع بتائیے. ہم، تلکا، اولائکا، ہاؤلائے. اے بی سی ڈی. ذالکا کی جمع. اولائکا. سی سی. سی.
हाउलाए मोमिनून का तर्जुमा कीजिए, ये मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो मोमिन है, ABCD। ये सब वो ये सब सब मोमिन सब मोमिन, ये सब मोमिन। तर्जुमा कीजिए, वो हमारी किताब है। हाज़िही किताबुना, हाज़ा किताबुना, तिलका किताबुना, ज़ालिका किताबुना, ABCD। तिल का किताबन ज़ालिका किताबुन, जालिक जालिका, ज़ालिका डी टीका तुमने पढ़ा ही नहीं अभी, जालिका। अच्छा, एक चीज और मैं बताता चलूं, अब हम इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसम भी मुज़क्कर होता है, और अगर इसम मुअन्नस हो तो इसमें इशारा फिर मुअन्नस आता। अभी तो इसमें मुअन्नस की इसमें इशारा हमने छेड़े नहीं, तो लिहाजा वो यहाँ आ ही नहीं सकते। किताब जो है मुज़क्कर होता है, मुज़क्कर है अरबी में, तो लिहाजा ज़ालिका आए। हाजा साले की जमा क्या होगी? उलाए का साले होना, हाजा साले होना, हाउलाए साले होना, ज़ालिका साले, ABCD। हाउलाए हाउलाई सालिहुन, सालिहुन, सी। उलाए का मुस्लिमून का तर्जमा कीजिए, वो सब मुसलमान है, ये सब मुसलमान है, वो एक मुसलमान है, यहाँ मुसलमान है, ABCD। वो सब सब मुसलमान हैं। तर्जुमा कीजिए, ये सब मुसलमान है। हाजा मुस्लिम, उलाए का मुस्लिमून, ज़ाले का मुस्लिम, हाउलाए मुस्लिमून, ABCD। हाउलाए मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, हाँ, ये गुड, सब था। आपने सही बताया। मन हाजा मुस्लिम, मन हाउलाए, हाउलाए मुस्लिम, मन ज़ालिका, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिम। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए फर्क क्या आता है। हाजा, हाजा ये, हाजे ही, ये अब देखिए हाथ ही बदल गया मेरा। हाजा ये, हाउलाए दूसरे हाथ से मैं इशारा करता हूं, यानी ये मुअन्नस के लिए है हाजे। ज़ालिका, तिलका, तिलका के लिए देखिए दूसरा हाथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये फर्क है मुज़क्कर और मुअन्नस का। मुज़क्कर के लिए हम हाजा और ज़ालिका इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस के लिए हाज़िही और तिलका। मायने एक ही है, हाजा के मानी है ये, हाज़िही का मानी भी है ये, ज़ालिका मानी है वो, और तिलका मानी भी है वो। सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क है। तो आइए इसे देखते हैं। हाजा मुस्लिम, हाज़िही मुस्लिमत, देखिए मुअन्नस लफ्ज लेके आई इशारा मुअन्नस के लिए। ज़ालिका मुस्लिम, तिलका मुस्लिमा। तो दो बातें आज मैंने आपको बताई काम की। एक ये कि अगर इसमें इशारा वाहिद आ रहा है तो उसके साथ इसम वाहिद आएगा, और अगर जमा आ रहा है तो उसके साथ इसम जमा है। दूसरी बात ये, अगर इसमें इशारा मुअन्नस आ रहा है तो उसके साथ इसम भी मुअन्नस आएगा, और अगर मुज़क्कर आ रहा है तो उसके साथ इसम भी मुज़क्कर। बस ये दो काम की बात है। हाजा का मुअन्नस बताइए, हा, तिलका, ही या हाजी, ABCD। हाज़िही, हाज़िही तर्जुमा कीजिए, ये नमाज है। हाजा सलातुन, हाज़िही सलातुन, ज़ालिका सलातुन, तिलका सलातुन, हाज़िही ABCD। सलात, हाज़िही सलात, तो आइए सवाल जवाब देखते हैं। इसमें इशारा मैं ये आपको बता देता हूँ। हाजा हाउलाए, ज़ालिका उलाइका, हाज़िही ये मुअन्नस के लिए। अब इसके साथ वाव का इजाफा करना है, वाह हाजा। चलिए आप में से कोई ये जो है बताए क्या बनेगा, वाव का इजाफे से क्या बन जाएगा? वहाजा वहाज़ा, और ये आगे भी चलते जाए, और ये वहाउलाई वहाउलाई, चलते जाए, ज़ालिका वज़ालिका, वज़ालिका वउलाइका वज़ालिका वहाज़िही। वउलाइका वहाज़िही। और अगर इसकी जगह हम फा लगाएं, फा की बजाय फा का इजाफा करें तो क्या बनेंगे अल्फाज? हाजा हाज़ा हाउलाई ज़ालिका हाउलाइका हाज़िही। फा उलाए, फा ज़ालिका, फ़ज़ालिका ज़ालिका फा हाउलाइका हाज़िही। हाज़िही। तो ये आपने हाज़िही। एक और चीज सीख ली कि इसमें इशारा के साथ वाव और फा का इजाफा करके नए अल्फाज बन सकते हैं। आइए सवाल जवाब देख लेते हैं। फ़उलाइका मअल मोमिनीन, बस वो सब मोमिनों के साथ है। हाउलाए लदालूना, वो सब यकीनन गुमराह है। हाजा मिन इंदल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से। व उलाइका हुम, और वही सब, ज़ालिकल किताब, वो किताब। अगला हिस्सा देखते हैं।
یہ اب آپ نے ترجمہ کر کے دینا ہے. یہ قرآن کیا الفاظ ہیں ترجمے میں؟ هذا قرآن آزا قرآن وہ سب مسلمان. ذالک مسلم ذالکہ کیوں ہوا کہ بھائی ذالک اولئک اولئک مسلمون لائکا، ہاں لائکا جمع کا صیغہ ہے اس عورت کی طرف سے. حاضی کی طرف سے. حاضر ہی تو پہلے کچھ اور ہوگا. حاضی کہاں سے آ گیا؟ منہا منہا وہ نیک ہے، وہ نیک ہے. ذالک صالح حاضر صالح وہ ہوا یہ سب مومن ہے، یہ سب مومن ہے. جمع کا صیغہ لائیں. اولئک مومنون. نہیں یہ سب ہے نا ذالک مومنون. یہ قرآن ہے حاضر قرآن. وہ سب مسلمان ہیں. اولئک مسلمان اس عورت کی طرف سے من حاضر وہ نیک ہے. ذالک صالح یہ سب مومن ہیں. ہا اولئک مومن. اچھا جی اب عربی میں سوال جواب کریں. ہؤلاء مسلمون نعم هؤلاء مسلمون نعم هؤلاء مسلمون مومن نعم نعم هذا نعم نام حاضر وذالک مسلمون صالح مسلم نعم نام ذالک ذلك مسلم نعم اولئک صابرون نعم أولئك صابرون نعم هذه صالحات. اس میں بھی یہ کلیہ دیکھیں یاد رکھیں. جیسے کلیہ میں نے بتایا ہوا کا جواب ہمیشہ ہوا ہوتا ہے، ہم کا جواب ہم ہوتا ہے، حاضا کا جواب حاضا آئے گا، ہاؤلائی کا جواب ہاؤلائی آئے گا، ذالک کا جواب ذالکہ سے آئے گا، اولائی کا جواب اولائکہ سے آئے گا، حاضر ہی کا جواب حاضر ہی سے. یہ ہوا ہم کی طرح جو ہے اپنا وجود ویسے ہی قائم رکھتی ہیں جواب کے اندر. سوال جواب کے اندر یہ انہی کے اوپر جواب آئے گا، اور جس چیز کا پوچھا جا رہا ہے وہ چیز آگے لگ گئی. مثلا ہاؤلائی جمع ہے اور پوچھا جاتا ہے مسلم، ہاؤلائی کا جواب تو ہاؤلائی ہو گیا، آ کا جواب نام سے ہو گیا، مسلمون جو ہے ویسے کا ویسے مسلم ہو گیا. یہاں دیکھیں حاضا مومن، حاضا واحد، حاضا کا جواب حاضا آ گیا، آ کا جواب نام سے لے لیا. مومن ویسے ہی مومن کا مومن آ جائے گا، حاضا مومن. یعنی پورا سوال پورا جواب ایک ہے. فرق کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سوال کے لیے آ کا لفظ آ رہا ہے، یہاں جواب کے لیے نام کا آ رہا ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. ہاؤلائی کا جواب ہاؤلائی سے، حاضا کا حاضا سے، ذالک کا ذالک سے، اولائی کا اولائکہ سے، حاضی حاضی سے. اگر اسم جمع آ رہا ہے تو جواب میں بھی جمع آئے گا، واحد آ رہا ہے تو جواب میں بھی واحد آئے گا. اگر مؤنث آ رہا ہے تو جواب میں بھی مؤنث آئے گا. اگر جواب میں مذکر آ رہا ہے سوال میں بھی اور جواب میں بھی وہ مذکر رہے گا. یہ آپ کے نئے الفاظ ہیں جو اس سبق میں آئے ہیں، اور یہ دو آپ کو اور یعنی جو ہے وہ صفحے مصحف کے ہیں. ان میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب تک جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ آپ کو اس میں سے کہاں سے ملتا ہے. مثلا یہ دیکھیں یہ کم کم کہیں پڑھا ہے ہم نے؟ کم کا صیغہ پڑھا ہے؟ یہ جو کم کم میں کرتا رہے پڑھا نہیں؟ کہاں کیا اشارہ کیجئے کم کا؟ تم سب یعنی کم ایسے سامنے اشارہ. جب آپ قرآن میں ایسے لفظ پڑھتے کم آئے تو آپ اشارہ کریں کم، آپ کو ترجمہ خود آئے گا کہ یہ ہو سکتا ہے اس لفظ کا ترجمہ نہ ہے لیکن اس کی بناوٹ آ جائے گی. اب یہ ہے بیہا، بیہا یہ ہم نے پڑھا ہے، بی میں ساتھ ہا اس کے یعنی مؤنث کے. اچھا اللہ زینہ، یہ دیکھیں اللہ زینہ لفظ آپ کا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. للذینہ وہی اللہ زینہ کے ساتھ لی کا لفظ لگ گیا، للذینہ. وا کا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہادو وا جو ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے. وا یہ دیکھیں وہ بھی پڑھا ہوا ہے. بیما یہ دیکھیں اس کے ٹکڑے کر لیں، بی پڑھا ہوا ہے ماں بھی پڑھا ہوا ہے، یہ آپ کے دونوں لفظ کے حصے جو ہے پڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں من یہ بھی پڑھا ہوا ہے. آپ
یہ بھی پڑھا ہوا ہے لفظ, اللہ لفظ پڑھا ہوا ہے, واہ پڑھا ہوا ہے, الہی یہ ٹیبل ہم نے پڑھا تھا الہی کا, یہ دیکھیں اس کا آگے. اس طریقے سے آپ جب یہ الفاظ کو ان میں ڈھونڈنا اور پہچاننا شروع کریں گے تو آپ کی یہ جو ہے مشق ہوتی جائے گی کہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آدھے سے زیادہ لفظ جو ہے ان کا ترجمہ آپ کو خود بخود آ رہا ہوگا. مثلا یہ لفظ ہے فَأُولَئِكَ, اس کے ٹکڑے کریں فا اور اولائکا. ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا غزہ کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں, واو بھی لگاتے ہیں, فا بھی لگاتے ہیں, ذالکا کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اولائکا. یہ آج ہی پڑا ہوا لفظ آپ کو یہاں مل رہا ہے فَأُولَئِكَ. ہم یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, ہوا ہم والا ہم آیا. تو اس طریقے سے جب آپ یہ ان الفاظ کو جو آپ کے پڑھے ہوئے بولنا شروع کریں گے تو آپ کو شروع میں تھوڑی سی دقت ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے گا کہ آدھے سے زیادہ لفظ تو آپ کو پہچان آ گئی ہے. مثلا یہاں دیکھیں یہ الہ ہے, الہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, الہ کا ٹیبل پڑھا ہے اور اللہ کا لفظ پڑھا ہوا ہے. مرجعکم ابھی ہم نے پڑھا. تو اس طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں حروف اور جو اس وقت تک ہم نے پڑھے, فعل کو ہم نے ٹچ نہیں کیا اس لیے فعل کو میں چھوڑتا جا رہا ہوں, کسی فعل کو ہاتھ نہیں لگا رہا. مثلا یہ لفظ ان آ گیا, پڑھا ہوا ہے ہمارا, ہم یہ آ گیا, احذر پڑھا ہوا ہے, ان یہ آج ہی پڑھا ہے, یہ ان لفظ ہوتا ہے. یہ تقریباً قرآن کے ہر صفحے میں جو ہے یہ آپ کو, بلکہ ہر سطر میں ان یہ جو ہے کوئی نہ کوئی کہیں مل جائے گا. تو یہ جو ہے آپ کی مشق ہے. تو اس کے ساتھ آج کی جو ہے وہ کلاس کا وقت ختم ہوا. اب ہم نقطہ تعلیم جاتے جاتے دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ روایت کی ہے, اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفاء لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور اس کے علاوہ ہم سب کو چاہیے ہم قرآن کو سمجھیں اور اس سے اپنا تعلق جوڑیں. جتنا ہم قرآن کے قریب ہوں گے اتنا ہی جو ہے وہ ہمارا آسان ہوگا. آپ کا پہلا ہوم ورک یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم آپ نے 5 منٹ جو ہے قرآن سے تلاوت کرنی ہے, 5 منٹ زبانی کرنی ہے. 2 جو ہے آپ نے یہ اپنی جو کتاب ہے اس سے جو ہے کھول کے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کا کارڈ ہے اسے آپ نے 5 دفعہ ہر نماز سے پہلے یا بعد 3 سے 5 منٹ ایسے آپ نے پڑھنا ہے. اپنے ساتھیوں کو جو کچھ پڑھا ہے بتائیں اور جو بھی ذہنی کا حفظ رکھیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور خود کو ٹیچر سمجھیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.